اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین منتجبین ومنتخبین المظلومین المحرومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین اجمعین اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ معزز ناظرین، ہدایت چینل پر مناسک حج کے سلسلے میں یہ ہفتہ وار پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور جو گزشتہ پروگرامز دیکھ چکے ہیں اس میں ہم نے بہت ساری وہ چیزیں جو مقدمات حج کہلائیں گی، یعنی حج پر جانے سے پہلے جن چیزوں کا کرنا اور جاننا ضروری ہے۔ اب ہم ایک پروگرام میں ساری چیزیں تو آپ خدمت میں نہیں عرض کر سکتے، تو اگر کچھ چیزیں آپ کو نہیں معلوم ہو سکیں تو یہ ہمارا نمبر نیچے آ رہا ہے، تو اس پر آپ کال کر کے وہ سوال کی صورت میں پوچھ بھی سکتے۔ تو چنانچہ جو ہمارا آخری پروگرام تھا پچھلے جمعہ کو، اس میں ہم استطاعت کے سلسلے میں یہ عرض کر رہے تھے کہ جس شخص پر اگر قرضہ ہو تو دو رائے ہیں فقہا کی، اور ہر آدمی کو میں نے پہلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ تقلید اسی لیے واجب ہے کہ ہر آدمی اپنے فریضے اور اپنی ڈیوٹی جو ہے اس کو صحیح انجام دے سکے اور اپنے مرجع کی رائے پر وہ چلے گا۔ تو چنانچہ اس میں اختلاف ہے فقہا میں کہ اگر کوئی شخص ایسا قرض دار ہے کہ جس کے قرضے کا وقت معین نہیں ہے، اور یا قسطوں کی صورت میں وہ قرض دے رہا ہے، جو عموماً یہاں اس ملک میں رہنے والوں کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ مکان لیتے ہیں وہ مورگیج پر یا پھر اور گاڑی وغیرہ اور ایسی چیزیں۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ بلا ضرورت جو ہے وہ قرض لینا ویسے بھی صحیح نہیں ہے، اور کسی صورت میں بھی سود دینا یا لینا یہ دونوں حرام ہیں۔ تو اس ملک میں چونکہ مورگیج کے بغیر مکان آپ نہیں لے سکتے، تو اس کے لیے کوئی شرعی ہیلہ ہوگا۔ اب یہ ہمارا پروگرام چونکہ فقہ کا پروگرام نہیں ہے، حج کا ہے، تو اس لیے میں ڈیٹیل میں یہ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا، اور جو اور پروگرامز ہیں ان میں آپ لوگوں کو معلومات ملتی ہیں۔ تو اب حج کے سلسلے میں اگر کوئی شخص مقروض ہے اور قسطوں کی صورت میں وہ پیسے دے رہا ہے، تو بعض فقہا کے نزدیک اگر حج کرنے سے اس کے قرض میں جو قسطیں وہ دے رہا ہے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو تو وہ حج واجب ادا کر سکتا ہے۔ حج مستحب جو ہے وہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، قرض دار ہے قرض دار نہیں ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو حج واجب ہے کسی انسان کے اوپر، جو زندگی میں ایک دفعہ واجب ہوتا ہے، اس کی استطاعت کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں اگر وہ قرض دار ہے تو اگر اس کی قرض جو ہے اس کے لیے کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہو رہا، تو بعض فقہا کے نزدیک جو ہے وہ حج واجب اس کا ہو جائے گا، اور بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ وہ حج واجب حج اس کا نہیں ہوگا۔
تو چنانچہ جب اس کا قرض ختم ہو جائے گا اور وہ قسطیں ساری ادا کر چکے گا تو اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا اگر اس کی استطاعت باقی رہے تو۔ چنانچہ یہاں پہ جو ہے وہ کچھ تو ایسے قرضے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے یا شخصی آپ نے لون لیا ہوا ہے تو یا کسی کو پیسے دینے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے۔ کچھ قرضے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا مگر وہ بھی ہماری گردن پر ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس مقام پر ایسے قرضے کہ جن کا پتہ نہیں ہے، اس میں سب سے پہلے دیات کا ذکر ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر آپ نے کسی کی چیز کو نقصان پہنچایا ہے، شریعت مقدسہ اسلامیہ کے اندر اسلام ایک ایسا کامل اور مکمل دین ہے کہ جس کے اندر ہر چیز کا حکم موجود ہے اور ہر انسان جو ہے وہ محفوظ اور مامون ہے، اور اگر کوئی کسی کے ساتھ تھوڑی بہت زیادتی کرے گا تو اس کا بدلہ اس کو اس دنیا میں بھی دینا پڑے گا۔ چنانچہ مثال کے طور پر آپ بچے کو تھپڑ لگاتے ہیں، اب وہ تھپڑ لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے یہ الگ بات ہے۔ مثلا شریعت میں بچوں کی اصلاح کے لیے، بچوں کو اچھی عادات پر مجبور کرنے کے لیے جو ہے وہ تھوڑی بہت سزا جو ہے وہ والدین کو جائز ہے۔ تو اگر مثلا تھپڑ لگاتے ہیں اور اس کا گال جو ہے وہ سرخ ہو گیا تو آپ پر دیا واجب ہو جائے گا، یعنی آپ نے اس کو 5 دینار سونا جو ہے وہ دینا ہے، وہ تقریباً 1.5 گرام سونا بنتا ہے۔ اور اگر تھپڑ سے وہ جو زخم ہے یا اس کا گال ہے وہ زرد ہوا ہے تو 3 دینار ہوں گے، اور اگر جو ہے وہ سیاہ ہوا ہے تو 1 دینار ہوگا۔ یعنی ہر حالت میں اگر تھپڑ لگانے سے چہرے پر یا کسی جسم کے دوسرے حصے پر اگر جلد کا رنگ چینج ہو جائے گا تو آپ کو اس کا دیا دینا پڑے گا۔ تو چنانچہ اب مثلاً آپ نے بہت سارے تھپڑ مارے ہیں زندگی میں اپنے بچوں کو، یا مثلاً باہر کہیں خدا نخواستہ علیاذ باللہ لڑائیاں کی ہیں اور لوگوں کو مارا ہے، تو یہ جو دیا میں بتا رہا ہوں یہ اس صورت میں ہے کہ نہ تو زخم آئے اور نہ ہی ہڈی ٹوٹے اور نہ ہی خون نکلے، یعنی یہ ساری صورتیں نہ ہونے کے باوجود صرف جو ہے اس کا کلر چینج ہونے سے آپ کو یہ دیا دینا پڑے گا۔ تو چنانچہ اگر خدا نخواستہ کسی انسان نے بہت سارے لوگوں کو اس قسم کی، اب وہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، دونوں صورتوں میں ہے۔ مثلا اپنے بچے کو اصلاح کی صورت میں مارنا کسی حد تک جائز ہے تاکہ اس مار سے بچے کی اصلاح ہو جائے، تو یا ناجائز مارنا ہے تو دونوں صورتوں میں یہ دیا دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ مثلا آپ نے کسی کے مال کو نقصان پہنچایا ہے، یہاں پر عموماً یہ کیس ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ کسی کی گاڑی سے ٹکرا گئی، اور آپ کی گاڑی کی وجہ سے اگر کسی اور کی گاڑی کو کوئی ڈیمیج ہوا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ انشورنس میں جائے، اس سے پہلے کہ وہ پولیس کیس بنے، آپ کی گردن پر یہ واجب ہو جائے گا کہ آپ اس کی گاڑی کی تعمیر کے پیسے دیں۔ تو اب دیکھیے اسلام میں کس قدر انتظامات ہیں اور قوانین ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم جو ہے وہ اسلام اتنا ہی مانتے ہیں جتنا ہمارے دنیاوی کاموں میں یا ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام اس میں نہ ہو، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ صرف چند عبادات کا نام ہے، حج ہوا ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا۔ دنیا کے معاملات جو ہیں ان کا بھی حساب کتاب ہے اور اسلام کے اندر اس کے احکام موجود ہیں۔ تو چنانچہ اگر آپ نے کسی کی گاڑی کو مثلا نقصان پہنچایا ہے
تو اب اس کا خرچہ آپ کی گردن پر واجب ہے۔ ہاں، اس ملک کے لحاظ سے اگر آپ انشورڈ ہیں اور آپ کی انشورنس اسے پے کر دے گی تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو اس کی گاڑی ٹھیک کروا کر دینی پڑے گی۔ اب یہاں یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے، معمول ہے ہمارا لوگوں کا، کہ اگر کسی کی گاڑی ٹچ کر گئی تو ہم سوچتے ہیں کہ اگر اس کو پتہ نہیں چلا تو پتہ نہ چلے بھاگ جائیں۔ اب اس دنیا میں تو آپ بھاگ جائیں گے، مگر وہ آپ کی گردن پر باقی رہ جائے گا، اور قیامت والے دن آپ کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اور دنیا کے اندر اگر بدلہ چکا دیا جائے تو وہ آسان ہے، اور اگر اس کو آخرت پر موقوف کریں گے تو آخرت میں تو بہت بڑی سزا ملے گی۔ چنانچہ بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، یا ائمہ علیہ السلام کی خدمت میں آ کر انہوں نے خود اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اور پھر یہ کہا کہ ہمیں اس کی سزا آپ دیں تاکہ ہم دنیا میں پاک ہو جائیں، اور قیامت والے دن جو بڑا عذاب ہوگا، مثلا رجم ہونا بھی لوگوں نے جو ہے وہ قبول کیا، پتھروں کے ساتھ کسی کو مارنا، اور کوڑے بھی برداشت کیے، لیکن آخرت کا جو عذاب ہے وہ اس قدر سخت ہے کہ اس کی بجائے دنیا کے اندر اپنے آپ کو پاک کر لینا، وہ عقل مند لوگ تھے اور انہوں نے سمجھا یہ آسان ہے۔ تو چنانچہ ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ گاڑی لگی ہے تو اس کو پتہ نہ چلے، چنانچہ اب اگر اس کا نقصان ہوا ہے تو اس کو پتہ نہیں بھی چلا تو آپ پر لازم ہے کہ اس کو پتہ کروائیں، اور اگر وہ شخص چلا گیا ہے، مثلا گاڑی چلا کر نکل گیا ہے، تو آپ اس کے پیچھے جائیں اور اس کو بلائیں اور اسے بتائیں کہ میری مشکل حل کرو ورنہ میرے اوپر عذاب ہوگا، یہ گاڑی تمہاری میں نے ڈیمیج کی ہے اور اس کا جو خرچہ آتا ہے وہ مجھ سے لے لو۔ ہاں، اگر وہ خود معاف کر دے اور کہے کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں، رہنے دو، تو یہ الگ بات ہے۔ اور اگر وہ شخص آپ کو نہ ملے، مثلا چلا جائے اور پھر اس کا پتہ نہ چلے، تو جس حد تک تلاش آپ کر سکتے ہیں کریں گے، ورنہ پھر اتنی رقم جو ہے وہ اس کے طرف سے آپ صدقہ کریں گے۔ تو ایسے بہت سارے ہمارے اوپر قرض ہیں دنیا کے اندر کہ اگر ہم اپنی پچھلی زندگی کی طرف نگاہ دوڑائیں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی کہ ہم نے لوگوں کی چیزوں کو ڈیمیج کیا ہے۔ اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اگر چیز بیچ بھی رہے ہیں تو اس کے اندر اگر کوئی نقص ہے تو ہم اسے چھپا کر بیچتے ہیں، حالانکہ شریعت مقدسہ ہمیں کیا کہتی ہے کہ وہ سودا حرام ہے، یعنی وہ بیع و شراء حرام ہو گئی اگر آپ نے بیچتے وقت کسی چیز کا نقص نہیں بتایا۔ اب جتنے لوگ بھی، گاڑی کی بات ہو رہی ہے تو گاڑی کی مثال دے دوں کہ جتنے لوگ بھی گاڑیاں بیچتے ہیں اور وہ ظاہر ہے بیچ اس لیے رہے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی ان کے لیے خرابی انہیں نظر آئی ہے، تو اب وہ کہیں گے کیا کہ گاڑی تو بالکل ٹھیک ہے لیکن مجھے اس کا رنگ پسند نہیں، یا چھوٹی ہے، ہماری فیملی بڑی ہو گئی ہے، تو کوشش یہ کریں گے کہ اگلے کو دھوکے میں لائیں۔ تو شریعت میں یہ سودا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ وہ چیز جو آپ نے بیچی ہے، اس کے جو پیسے آپ نے لیے ہیں، وہ پیسے آپ کے استعمال کے لیے حرام ہیں۔ تو چنانچہ بہت سارے ایسے بھی ہماری گردن پر واجبات ہوتے ہیں کہ جن سے ہم باخبر نہیں رہتے۔ تو صحیح مسلمان ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی زندگی کے بارے میں تمام احکامات سے روشناس ہوں اور ساری چیزیں ہمیں پتہ ہوں۔ اس لیے ہماری اخلاقی زبوں حالی ہے کہ ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ یورپ میں ہم اگر آتے ہیں تو ہمیں عملی طور پر اسلام نظر آتا ہے مگر زبانی طور پر یہاں نہیں ہوتا، اور اگر اسلامی ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں زبانی طور پر اسلام نظر آتا ہے مگر عملی طور پر نظر نہیں آتا۔ اگر تمام دنیا کے مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں تو اسلام کے اندر وہ کشش پیدا ہو
کہ لوگ جوک در جوک جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ استطاعت کے سلسلے میں جو بیان ہمارا جاری ہے، اب اس میں ایک اور بات کا عرض کرنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ جس آدمی پر حج واجب ہو گیا، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے خرچ کرے، وہ چاہے جتنے کم پیسے خرچ کرے، اگر وہ مکہ میں پہنچ جائے اور وہ حج کے تمام اعمال جو ہیں ان کو صحیح طور پر بجا لائے اور خرچ کم کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جس پر حج واجب ہو گیا ہے چاہے وہ جتنا بھی امیر ہے، اگرچہ مستحب یہ ہے کہ حج میں اور زیارات کے سفر میں جو ہے وہ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ جو ہے صرفہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے دوسرے امور میں شریعت مقدسہ ہمیں اجازت دیتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ دھیان سے خرچ کریں اور زیادہ ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کریں، یعنی اسراف نہ کریں، مگر حج میں اور زیارات میں مکروہ ہے ایسے کام کرنا، اور وہاں مستحب یہ ہے کہ زیادہ خرچ کریں، اس لیے کہ حج اور زیارات میں آپ لوگ جتنا خرچ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو اجر ملے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں جو لوگ مزدوریاں کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں ان کا جو ہے دل خوش ہوگا اور وہ زیادہ جو ہے وہ حرموں کا احترام کریں گے اور زیارات کے مقامات پر لوگوں کی خدمت کے لیے حاضر رہا کریں گے۔ تو یہ استحباب ہے۔ لیکن اب اگر کہا جائے مثلا ایک امیر آدمی ہے اور اس پر حج واجب ہو گیا تو بھائی تم نے کنجوسی سے کیوں حج کیا، تم 5 سٹار ہوٹل میں کیوں نہیں رہے، تم جو ہے وہ فرسٹ کلاس میں تم نے جہاز میں سفر کیوں نہیں کیا، تو اس کے واجب کے لیے یہ سارا کام ضروری نہیں ہے۔ وہ چاہے مفت حج کر لے، مثلا ایک شخص ہے اس کو کوئی سواری مفت دے دیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یا مثلا یہ ہے کہ اگر ایک شخص حج پر گیا ہے اور وہ کسی ایسے قافلے میں شامل ہو گیا کہ جس قافلے میں وہ کام بھی کرتا ہے اور قافلہ سالار جو ہے اس نے اسے کہا کہ بھئی تم اگر ہمارے قافلے میں آ جاؤ اور کام کرو تو میں تمہیں مفت حج کرا دوں گا، تو اس صورت میں بھی جائز ہے، یعنی اس کا حج واجب ادا ہو جائے گا۔ تو پچھلے پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ حصول استطاعت واجب نہیں ہے، یعنی اپنے آپ پر حج کو خود بخود لازم کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص جو ہے اس پر حج واجب نہیں ہے اور کوئی شخص اسے یہ کہتا ہے کہ بھئی میرے قافلے میں آ جاؤ اور تم جو ہے کام کرنا اور ساتھ میں مفت میں حج کر لینا، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو قبول کرے، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، اس سے وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے ایسے افراد کی کہ جو مستطیع ہیں اور جن پر حج واجب ہے، اور یہ بھی ہم نے پہلے عرض کیا ہے اور دوبارہ عرض کر دوں کہ یہ استطاعت کے بعد جو ہے وہ فوری حج واجب ہے، اس میں تاخیر جائز نہیں ہے۔ یعنی جس سال کوئی آدمی بچہ یا بچی بالغ ہوا اسی سال اگر وہ مستطیع ہے تو اس پر حج واجب ہے۔ چنانچہ اگر کوئی رمضان المبارک میں مستطیع ہو جائے، شوال کے مہینے میں مستطیع ہو جائے تو اس پر اسی سال کا حج واجب ہے، اس کو وہ تاخیر میں نہیں ڈال سکتا، گنہگار ہوگا۔ تو چنانچہ یہ بات بھی آپ پر واضح ہو گئی۔ اب استطاعت کے بعد یہ عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں کہ حج اگر واجب ہو جائے تو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا بیوی ہے تو اس کو شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اگر بچہ ہے یا بچی ہے تو اس کو والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بغیر اجازت کے وہ حج پر جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ بتانے کی بھی ضرورت واجب نہیں ہے، اگرچہ اخلاقی طور پر بہتر ہے کہ مثلا رضامندی سے گھر والوں کی جو ہے بیوی اپنے شوہر کو رضامند کرے کہ میں نے حج پر جانا ہے اور وہ اسے اجازت دے دے۔ یا بچے ہیں، مثلا ایک بچی ہے 9 سال کی ہو گئی اور مالدار ہے، اس کے پاس اپنا پیسہ موجود ہے تو اس پر حج واجب ہو گیا، تو
اسی طرح لڑکا ہے، اگر وہ 15 سال کا ہو گیا اور اس کے پاس اس قدر مال ہے کہ وہ حج جا سکتا ہے تو اسی سال اس کو جانا ہے۔ اب اگر والدین اجازت نہیں دیتے تو نہ دے، بیوی جو ہے اس کا شوہر اگر اس کو اجازت نہیں دیتا تو نہ دے۔ جیسے نماز ہے، اب نماز میں تھوڑا ہے کہ آپ اجازت مانگیں گے، مثلا بیوی شوہر سے کہے کہ اجازت ہے میں نماز پڑھوں، یا اجازت ہے میں روزہ رکھوں، تو یا مثلا بچہ ہے یا بچی ہے تو وہ والدین سے کہیں کہ بھئی اجازت ہے ہم نماز پڑھیں، اس میں اجازت کہاں ہے؟ تو اسی طرح حج میں بھی اجازت کسی کی ضروری نہیں ہے۔ حج جب واجب ہو جائے تو اسی سال، پہلے سال حج پر جانا چاہیے۔ یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔